میں زاہدہ کے گھر سے نکلا تو بشیر لوہار سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی دکان کے سامنے کھڑا ایک ضعیف شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ میری جانب بڑھا اور اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، یہ اپنا منظورہ ہے جی، منظور موچی۔ اوہ! میں بے ساختہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں منظور موچی کی جانب متوجہ ہوا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں چچا منظور ہے، مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ آج صبح تم نے باڑے کے اندر کیا دیکھا تھا؟ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتانا شروع کیا کہ وہ صبح اس گلی سے گزرا تو باڑے کے کھلے ہوئے دروازے میں سے اس نے ایک خونی منظر دیکھا۔ وہ روزانہ صبح ادھر سے گزر کر کھیتوں کی جانب جایا کرتا تھا، لیکن پہلے جب بھی وہ باڑے کے قریب سے گزرا تو اس نے سب کچھ نارمل پایا۔ دروازہ تو کھلا ہوا ہی کرتا تھا، مگر وہ دونوں بھائی سوئے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور سوئے ہوئے بھی ایسے کہ خدا کی پناہ۔ وہ یہاں تک بتانے کے بعد خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوفزدگی کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، چاچا کیا تمہیں پتا تھا کہ ریاض اور فیاض آج کل باڑے کے اندر سو رہے ہیں؟ جی سرکار، یہ بات تو پورے پنڈ کو پتہ ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آج کل اس علاقے میں ڈنگروں کی چوری کی بہت وارداتیں ہو رہی ہیں۔ جس کسی نے بھی مال مویشی پال رکھے ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے پریشان ہے۔ آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، آپ کو تو سب پتہ ہی ہے جناب۔ یہ سچ ہے کہ مویشیوں کی چوری کے اکا دکا واقعات پیش آئے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے مویشی چوری کا سیزن ہی سمجھ لیا جائے۔ بہرحال گاؤں دیہات میں بھی کسی ناخوشگوار واقعے کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ میں نے منظور موچی کی بات کے جواب میں کہا، ہاں چاچا، سارے حالات میرے علم میں ہیں۔ میں جانتا ہوں حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنا خوف و ہراس لوگوں میں پایا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں موضع شمشیر پور میں تو ابھی تک ایک مرغی بھی چوری نہیں ہوئی۔ خیر چاچا، تم نے باڑے کے اندر دونوں بھائیوں کی خون میں ڈوبی ہوئی لاشیں دیکھیں اور زاہدہ کو اس واقعے کے بارے میں بتانے کے لیے ادھر آئے، اور بشیر سے تمہاری ملاقات ہو گئی۔ ذرا سوچ کر بتاؤ کہ جائے وقوع پر تمہیں کوئی غیر معمولی بات نظر آئی؟ مثلاً کوئی بھی ایسی شے جسے دیکھ کر تم چونک اٹھے ہو؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب، وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا۔ اس سے زیادہ غیر معمولی اور اہم بات کیا ہو سکتی ہے کہ دو جوان بھائیوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس گھر کو کسی کی نظر کھا گئی ہے، بشیر لوہار نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ابھی 1 سال پہلے ہی ان کا باپ فتح محمد خون تھوکتا ہوا مرا ہے، اور اب یہ دونوں خون میں لت پت۔ پتہ نہیں خون کا یہ بہاؤ آگے چل کر کیا کیا تماشے دکھائے گا۔ خون تھوک کر واقع ہونے والی موت کو عموماً ٹی بی کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ آج کل تو اس مرض کا بڑا آسان علاج دریافت ہو چکا ہے، لیکن اس زمانے میں اس موذی مرض کو بڑا ہی خطرناک اور ناقابل علاج مرض سمجھا جاتا تھا۔ ٹی بی در حقیقت موت ہی کا دوسرا نام تھا، جو یکدم نہیں بلکہ دھیرے دھیرے آتی تھی۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ کوئی سال بھر پہلے فتح محمد کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی موت کا سبب کیا رہا تھا۔ میں نے بشیر لوہار کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا فتح محمد کو ٹی بی کا مرض لاحق تھا؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی جناب، تم نے بتایا ہے نا کہ وہ خون تھوکتا ہوا مرا ہے۔ میں نے استفسار کیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جناب بات دراصل یہ ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، فتح محمد کو کوئی ٹی بی شی بی نہیں تھی، 60 سال کی عمر میں بھی وہ اچھا خاصا صحت مند تھا۔ ٹی بی کا مرض تو آپ جانتے ہیں صحت کے کون کون سے مسائل کا شکار رہتا ہے۔ خون تھوکنے کا مرحلہ تو بہت بعد میں آتا ہے، پہلے اس کی صحت کا کباڑا ہوتا ہے، جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر گہری سانس خارج کی، اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولا، فتح محمد کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ تو ساٹا پاٹا کی مثال تھا۔ یہی دیکھے نا کہ 5-6 سال پہلے اس نے زاہدہ سے شادی کی، اور پھر اگلے ہی سال ایک بیٹے کا باپ بھی بن گیا۔ ٹی بی کے مریض میں اتنی ہمت اور جرأت کہاں ہوتی ہے؟ یہ مرض تو سب سے پہلے مریض کے اعتماد پر حملہ آور ہوتا ہے، اسے اپنی ذات پر بھی بھروسہ نہیں رہتا۔ کجا یہ کہ یہ سب تو ٹھیک ہے بشیرے، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ فتح محمد کی موت کیسے واقع ہوئی؟ رات کو اچھا خاصا سویا تھا جی، آدھی رات کو کھانسی کا دورہ پڑا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بس کھانستا چلا گیا۔ دونوں بیٹے اور زاہدہ پریشان ہو گئے۔ ریاض میرے پاس آیا اور باپ کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ یہ لوگ میرے پڑوسی ہیں، میں فوراً ان کے ساتھ ہو لیا۔ فتح محمد کے پاس پہنچا تو اسے عجیب و غریب حالت میں پایا۔ وہ پیٹ کی تکلیف سے دورہ ہوا جا رہا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے درد کالج میں مبتلا ہو۔ اس سے پہلے اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کچھ سوچ پاتا، اس نے خون کی الٹی کر دی، پھر ایک اور الٹی۔ خون اس کے منہ سے ایسے جاری تھا جیسے اس کے پیٹ کا کوئی پھوڑا پھٹ گیا ہو۔
یا جیسے کسی نے اسے اندر سے ذبح کر دیا ہو۔ وہ دل شکستہ انداز میں متوقف ہوا، پھر گمبھیر لہجے میں بولا، پھر اس نے دم دے دیا، وہ خون تھوکتا تھوکتا مر گیا۔ مجھے تو یہ کوئی کالے علم کا چکر لگتا ہے بشیرے، منظور موچی نے خیال آرائی کی۔ اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا، اس دنیا میں بعض لوگ بڑے ظالم اور شفاق ہوتے ہیں، وہ دوسرے انسانوں سے دشمنی نکالنے کے لیے کالے پیلے ہر قسم کے علم کا سہارا لیتے ہیں۔ میں تمہاری بات سے انکار نہیں کروں گا منظور ہے، بشیر لوہار نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ فتح محمد کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو ایک بھلا مانس اور شریف آدمی تھا۔ زاہدہ نے نازو اور صفدر کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا وہ بہت اہم تھا، لہٰذا میں نے اس معاملے کی تصدیق کے لیے بشیر لوہار سے پوچھ لیا، میں نے سنا ہے ریاض کا کسی نازو نامی لڑکی سے کوئی چکر بھی چل رہا تھا۔ میرے استفسار کا انداز بڑا پرسرار اور رازدارانہ تھا۔ بشیرے اور منظورے نے بیک وقت چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کے چہروں اور آنکھوں میں ایک خاص قسم کی سنسنی خیزی پائی جاتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں بشیر لوہار نے بتایا، جناب آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، شمشیر پور میں ہیر رانجھا کی یہ کہانی واقعی چل رہی تھی۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ ریاض اور نازو دنیا والوں کی نظروں سے چھپ کر ملا کرتے تھے۔ میں نے ایک گمبھیر سانس خارج کی اور کہا، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نازو کا بھائی صفدر کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، اس سے بدماشی اور غنڈہ گردی کا بڑا شوق ہے، بلکہ گاؤں سے باہر بھی ایسے ہی غنڈہ عناصر سے اس کے بڑے گہرے اور دوستانہ تعلقات ہیں، مثلا لاکھو بدماش جو موضع چیاں والی میں رہتا ہے۔ جی ہاں، حقیقت تو یہی ہے، انہوں نے بیاک زبان ہو کر کہا۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں بڑے سمجھدار اور تجربہ کار انسان ہو، میں نے باری باری بشیرے اور منظورے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ لوگوں کی زندگی شمشیر پور میں گزری ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے ان سے دریافت کیا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ صفدر نے اپنی بہن نازو کا سارا غصہ ادھر ہی اتار دیا ہو؟ میں نے انگلی سے باڑے کی سمت اشارہ کیا اور کہا، کچھ دن پہلے صفدر اور اس کے دونوں بھائیوں میں اچھی خاصی تلخ کلامی اور ہاتھا پائی بھی ہو چکی ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ صفدر نے انہیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ اس دورے قتل کی واردات میں صفدر کا بھی تو ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایسا ہو تو سکتا ہے، مگر بشیر لوہار کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا بشیرے؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میرے علم کے مطابق صفدر تو کل صبح سے کہیں گیا ہوا ہے، وہ گاؤں میں موجود نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ گاؤں میں ہے یا گاؤں سے باہر، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ یہ تو مجھے پتا نہیں جناب، وہ بے بسی سے بولا۔ منظور موچی نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، پتر تھانے دار، آپ ایسا کرو کہ صفدر کے گھر جا کر پتہ کرو، اس کی بوڑھی والدہ اور بہن گھر پر ہی ہیں، صفدر کے بارے میں وہی کوئی صحیح بات بتا سکتی ہیں۔ ہاں جی، بشیر لوہار نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ میں نے مزید دو چار سوالات کر کے انہیں فارغ کر دیا، اور وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے ان سے صفدر کے گھر کی لوکیشن بھی معلوم کر لی۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو بشیر لوہار نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، باڑے پر آپ نے جو تالا لگایا اس کی چابی آپ کے پاس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں نصف درجن سے زیادہ جانور بندھے ہوئے ہیں، اس واردات کے ہنگامے کی وجہ سے پتہ نہیں انہیں صبح بھی کچھ کھانے کو دیا گیا یا نہیں، اور آگے شام بھی آنے والی ہے۔ اس نے ایک اہم نکتے کی طرف میری توجہ دلائی تھی۔ میں نے اس خیال سے باڑے کو لاک کر دیا تھا کہ اگر کسی کھوجی کی مدد سے قاتل کا سراغ لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو آسانی رہے گی۔ محض کھوجی کے کام کے لیے نصف درجن جانوروں کو بھوکا پیاسا نہیں رکھا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنا فیصلہ بدلنے میں دیر نہ لگائی اور اپنی جیب سے باڑے کی چابی نکال کر بشیر کی جانب بڑھا دی۔ یہ تم اپنے پاس رکھ لو، اور وہاں پر موجود جانوروں کو صبح شام چارہ اور پانی دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ منظور موچی نے پیشکش کرنے والے انداز میں کہا، تھانے دار جی، میں اسی طرف جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو صفدر کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ میں خاموشی سے منظورے کے ساتھ ہو لیا۔ شام کے سائے پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ جب ہم صفدر کے گھر پہنچے تو دوپہر کا وقت ہو گیا تھا اور اس کی ماں سے ملاقات ہو گئی تھی۔ بوڑھی کریمہ بی بی نے مجھے بتایا کہ صفدر اپنے دوست سے ملنے چیاں والی گیا ہوا ہے۔ اس کے دوست کا نام لاکھو اس نے بتایا۔ وہ نازو اور ریاض والے معاملے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ دورے قتل والی واردات کی خبر اس تک پہنچ گئی تھی اور اسے اس واقعے کا بڑا دکھ تھا۔ میں نے نازو سے بھی علیحدگی میں بات کی تھی۔ پہلے تو وہ اپنے اور ریاض کے تعلق سے انکار کرتی رہی۔ جب میں نے سخت رویہ اختیار کیا اور کہا کہ میرے پاس اس معاملے کے عینی شاہد بھی ہیں، اگر اس نے غلط بیانی کی تو میں تفتیش کے لیے تھانے بھی بلا سکتا ہوں،
پھر گواہوں کے ساتھ اسے عدالت کے حوالے کر دوں گا۔ اس طرح اس کی جو رسوائی ہوگی اس بارے میں اچھی طرح سوچ لے۔ وہ میری اس دھمکی سے خوف زدہ ہو گئی اور بڑی شرافت سے اس نے اقرار کر لیا کہ وہ ریاض کو پسند کرتی تھی اور وہ چھپ کر ملا کرتے تھے۔ میں نے جب اس امکان کی جانب اس کی توجہ دلائی کہ ان دونوں بھائیوں کو پیش آنے والے اندوناک واقعے میں صفدر کا ہاتھ ہو سکتا ہے، تو اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا تھا، نہیں تھانے دار جی، میرا بھائی چھوٹی موٹی گنڈا گردی تو کرتا ہے لیکن وہ کسی کے خون میں ہاتھ نہیں رنگ سکتا۔ صفدر قاتل نہیں ہے جی۔ پچھلے دنوں اس کا دونوں بھائیوں سے اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا، میں نے اس کی افسردہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور صفدر نے نہیں خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ مجھے اس کے بارے میں ریاض نے بتایا تھا جی، وہ غمزدہ انداز میں بولی، اور میں نے اسے کہا تھا کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ وہ جی دراصل صفدر غصے کا بڑا تیز ہے، بہت جلدی جوش میں آ جاتا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، ہم نے یہی طے کیا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے ملنا چھوڑ دیں۔ 8-10 دن سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور آج صبح سنا کہ وہ بولتے بولتے نازو کی آواز رند گئی اور خاموش ہو گئی۔ اس کے انداز اور تاثرات سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی مقتول ریاض کو چاہتی تھی، کیونکہ جذبات اور احساسات کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے۔ میں چند لمحات تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جو لوگ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے غصے پر قابو نہیں ہوتا، ان سے کسی بات کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے صفدر کی ذات شک سے بالا تر نہیں ہو سکتی۔ آپ چاہیں کچھ بھی کہیں جی، پر میرا دل نہیں مانتا کہ صفدر نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ وہ گنڈا بدماش تو ہو سکتا ہے مگر قاتل نہیں۔ وہ ساری غصے والی باتیں اس نے ریاض کو ڈرانے کے لیے کی تھیں تاکہ وہ مجھ سے ملنا چھوڑ دے۔ وہ تو دنیا ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور دھیرے دھیرے سسکنے لگی۔ نازو کی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ زاہدہ نے اس کے حسن کی بے جا تعریف کی تھی، اور نہ ہی ریاض عقل کا اندھا تھا۔ نازو بنی بنائی موم کی گڑیا تھی، ہر دیکھنے والا اسے پانے کی تمنا کر سکتا تھا۔ وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں تھی۔ اس کی کیفیت قدرے بحال ہوئی تو میں نے پوچھا، تمہاری ماں نے تو بتایا تھا کہ صفدر کل چیاں والی گیا ہوا ہے، اس کی واپسی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو؟ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، نہ تو کہیں جاتے ہوئے کسی سے پوچھتا ہے اور نہ ہی واپسی کے بارے میں کچھ بتا کر جاتا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی تو چیاں والی جاتا رہتا ہے نا؟ جی وہ اکثر وہاں جاتا رہتا ہے، نازو نے جواب دیا۔ عموماً اس کی واپسی کتنے دن کے بعد ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا، کبھی 1 دن، کبھی 2 دن اور کبھی 3-4 دن۔ اس کا جواب ایسا ہی تھا جیسے بغیر سر پیر کے کوئی کہانی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گھر سے میں نکل آیا۔ آج اگر وہ کسی وقت واپس لوٹ آئے تو اسے کہنا فوراً تھانے آ کر مجھ سے ملے، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں شمشیر پور تھانے آ گیا۔ حوالدار حنیف باجوہ کو سختی سے ہدایت کی کہ اگر میری غیر موجودگی میں صفدر تھانے آئے تو وہ اسے بٹھا لے، میں رات کو کسی بھی وقت چیاں والی سے لوٹ آؤں گا۔ حنیف باجوہ نے کہا، ملک صاحب آپ بے فکر ہو کر جائیں، ہم مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے چیاں والی پہنچ گئے۔ چیاں والی شمشیر پور کی نسبت ایک چھوٹا گاؤں تھا، حالانکہ شمشیر پور کا شمار بھی بڑے گاؤں میں نہیں ہوتا تھا۔ اس گاؤں میں 80-90 گھر آباد تھے، جبکہ چیاں والی کا حال یہ تھا کہ وہاں بمشکل 50 مکان ہوں گے۔ یہ چیاں والی آنے کا میرا پہلا اتفاق تھا، لہذا پوچھتے پاچھتے ہم لاکھوں کے گھر تک پہنچ ہی گئے۔ وہ اپنے گھر پر اکیلا ہی رہتا تھا اور اس کا یہ گھر ڈیرا کہلاتا تھا۔ لاکھوں کا مذکورہ ڈیرا گاؤں کے آخری سرے پر واقع تھا۔ اس سے آگے سرسبز کھیتوں کا وسیع اور سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ ہمارا تانگا لاکھوں کے ڈیرے کے سامنے جا رکا۔ میں اور ارشد علی تانگے سے اترے اور ڈیرے کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی گیٹ پر دستک دیتا، گیٹ کھلا اور وہاں ایک چہرہ نمودار ہوا۔ وہ کوئی ملازم صورت شخص تھا۔ ہم پر نظر پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ اس وقت تک اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ پولیس کی وردی کا ایک اپنا رعب دبدبا ہوتا ہے۔ ہمیں دروازے کے سامنے پایا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اوئے پولیس اتنی جلدی؟ 1 دن پہلے ہی؟ اتنا کہتے اس نے جلدی سے گیٹ بند کرنا چاہا، لیکن اس وقت تک میں ایکشن میں آ چکا تھا۔ میں نے ایک عقابی جھپٹا مارا اور اس شخص کے اوپر جا گرا۔ وہ شاید مجھ سے ایسی تیزی کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے بکھلا کر گیٹ بند کرنا بھول گیا اور اندر کی جانب دوڑ لگانے کی کوشش کی۔ میں بھلا اس کی کوشش کو کیسے کامیاب ہونے دیتا؟ ہم ایک دوسرے سے گتھم گتھا ڈیرے کے اندرونی حصے میں آ گئے۔ اس دوران میں کانسٹیبل ارشد علی نے موقع محل کی مناسبت سے پھرتی دکھائی اور ڈیرے کے گیٹ کو اندر سے بند کر دیا۔
وہ ڈیرا 2 کمروں اور ایک وسیع و عریض صحن پر مشتمل تھا۔ ہم اس وقت صحن کے ابتدائی حصے میں تھے، جو نسبتاً گیٹ کے زیادہ قریب تھا۔ ہماری آوازیں ڈیرے کے اندرونی کمروں تک بھی پہنچ چکی تھیں، جب ادھر سے ایک بھاری بھرکم آواز آئی، بخشو کون ہے باہر؟ بخشو یقیناً اسی شخص کا نام تھا۔ میں نے بڑی صورت سے بخشو کو ارشد کے حوالے کیا اور کمروں کی سمت بڑھ گیا۔ میں نے اندرونی کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنا سروس ریوالور ہاتھ نکال کر میں نے اندرونی کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنا سروس ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ جب باہر سے بخشو نے کوئی جواب نہیں دیا تو پکارنے والا صورتحال جاننے کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں اس وقت کمرے کے دروازے کے قریب ہی ایک دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ وہ شخص مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ میری نگاہ اسی پر لگی ہوئی تھی۔ ہماری معلومات کے مطابق اس ڈیرے پر 2 افراد کو ہونا چاہیے تھا، نمبر 1 لاکھو، نمبر 2 صفدر۔ میں نے ان دونوں میں سے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ ڈیرے کے گیٹ پر جس بندے سے مڈ بھیڑ ہوئی تھی وہ یقینی طور پر بخشو تھا، کیونکہ اسے اسی نام سے پکارا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ صفدر تھا یا پھر لاکھو۔ اسی لمحے کمرے کے اندر سے ایک اور آواز ابھری، لاکھو کیا مسئلہ ہے؟ تم بخشو کو بار بار آوازیں کیوں دے رہے ہو؟ کیا باہر کو پھڈا ہو گیا ہے؟ مجھے اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ میرے دونوں مطلوبہ بندے میرے آس پاس ہی موجود تھے۔ اس احساس نے میرے تن بدن میں سنسنی سی دوڑا دی۔ میں نے بجلی کی تیزی کے ساتھ اندھیرے سے نکل کر اس کی کن پٹی پر ریوالور رکھ دیا، پھر گھراتے ہوئے لہجے میں کہا، لاکھو کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ تو تم کون ہو؟ وہ ہکلایا۔ میں چونکہ اس کی پشت پر موجود تھا اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لاکھو میرا نام صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ اتنا تعارف کافی ہے یا؟ میں نے دانستہ سوالیہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، اوہ تھانے دار صاحب۔ اتنا کہتے ہی وہ بڑے رضاکارانہ انداز میں پرسکون ہو گیا اور ہینڈز اپ ہو گیا۔ لاکھو کی جانب سے شرافت کے اس مظاہرے نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا۔ دراصل ان لمحات میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے تحکمانہ انداز میں لاکھو سے پوچھا، کیا صفدر کمرے کے اندر موجود ہے؟ جی ہاں، وہ اندر ہی ہے، اس نے بڑی بھی فرما برداری سے جواب دیا۔ اور کون کون ہے اندر؟ میں نے کڑے لہجے میں سوال کیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کوئی نہیں جناب، ہم تینوں کے سوا اس ڈیرے پر کوئی چوتھا شخص موجود نہیں۔ میں نے اس کی تسلی اور اپنی آسانی کے لیے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لاکھو اگر اس وقت تم کسی غیر قانونی کام میں ملوث نہیں ہو تو تمہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک خاص حوالے سے معمول کی پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں، تم کمرے کے اندر چلو۔ پھر میں نے صحن کی طرف منہ اٹھا کر ارشد علی کو مخاطب کیا اور بآواز بلند کہا، ارشد حالات پوری طرح قابو میں ہیں، تم بخشو کو گرفت میں رکھو، اس کا انٹرویو ہم بعد میں کریں گے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے لاکھو کو ٹوکا دیا، جس کا صاف مطلب تو یہ تھا کہ اب اسے میرے حکم کے مطابق صفدر کے پاس کمرے کے اندر چلنا چاہیے۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں اس کے عقب میں رہتے ہوئے کمرے کے اندر آ گیا۔ اندر لالٹین روشن تھی اور اس کی روشنی میں مجھے صفدر بھی نظر آ گیا۔ صفدر لاکھو کی بنسبت خاصا اسمارٹ تھا۔ اس نے اپنے ساتھی لاکھو کو گن پوائنٹ پر دیکھا تو گھبرا گیا۔ میں نے لاکھو کو ایک مناسب دھکا سا دیا اور تحکمانہ انداز میں کہا، تم ادھر جا کر صفدر کے ساتھ بیٹھو۔ اس کے لیے میرے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ مذکورہ کمرے میں پہلو بے پہلو 4 پہیاں بچھی ہوئی تھیں اور ایک آہنی کرسی بھی رکھی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک 4 پہی پر جڑ کر بیٹھ گئے۔ میں نے آہنی کرسی سنبھال لی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں پوچھ گچھ کا آغاز کرتا، لاکھو نے متذبذب لہجے میں مجھ سے دریافت کیا، ملک صاحب آپ یہاں؟ اور اچانک، خیریت تو ہے نا؟ پولیس اور خیریت کی آپس میں بڑی پرانی دشمنی ہے لاکھو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جہاں خیریت ہوتی ہے وہاں پولیس دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ تو کیا چیاں والی میں کوئی سنگین واردات ہو گئی ہے؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہاں واردات تو ہوئی ہے، لیکن چیاں والی میں نہیں، ادھر شمشیر پور میں۔ میں نے صفدر کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا وہاں؟ صفدر اضطراری انداز میں مجھ سے سوال کر بیٹھا۔ یہ بھی تم مجھ سے پوچھو گے؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تمہیں تو اس بارے میں سب معلوم ہونا چاہیے۔ اس دوران میں صفدر اور لاکھو، خصوصاً صفدر کے چہرے کا اتار چڑھاؤ کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ لالٹین کی روشنی اگرچہ بہت زیادہ نہیں تھی، مگر میرے مقصد میں کسی قسم کی کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے چہروں کی کیفیت مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ تھانے دار صاحب، اس کے لہجے میں ہلکا سا احتجاج شامل تھا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کس واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ میں بالکل نہیں جانتا کہ وہاں شمشیر پور میں کیا ہو گیا ہے۔ میں تو کل صبح سے یہاں لاکھو کے پاس آیا ہوا ہوں۔
میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ لاکھوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی لاکھوں نے کہا، صفدر غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا، یہ واقعی کل میرے پاس آیا تھا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی میں بولا، وہ پچھلی رات کو تھوڑی دیر کے لیے شمشیر پور نہ گیا ہو، اکیلا یا تمہارے ساتھ لاکھوں؟ آخر شمشیر پور یہاں سے دوری کتنا ہے؟ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ملک صاحب؟ لاکھوں نے قدرے بلند آواز میں مجھ سے پوچھا۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ پچھلی پوری رات یہ میرے ساتھ اسی ڈیرے پر تھا۔ اگر کسی نے اس کے نام پر ادھر شمشیر پور میں کوئی واردات کر دی ہے تو اس میں صفدر بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شمشیر پور میں ہوا کیا ہے؟ وہاں پچھلی رات دورے قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہو گئی ہے، میں نے دھماکہ کرنے والے انداز میں کہا۔ دو گبرو بھائیوں کا بےگمانہ قتل؟ قتل کی واردات؟ انہوں نے بیک وقت یک زبان ہو کر کہا۔ میں نے نگورتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ صفدر نے ہیجانی انداز میں دریافت کیا، آپ قتل ہونے والے کن دو بھائیوں کا ذکر کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ ریاض اور فیاض کی بات کر رہا ہوں، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ اوہ! اس کے ہونٹوں سے ایک مایوس اور متصافانہ آواز نکلی، انہیں کس نے قتل کر دیا؟ ان کے قاتل کی تلاشی میں تو میں شمشیر پور سے چیاں والی پہنچا ہوں، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو آپ کا مطلب ہے ان دونوں بھائیوں کا قاتل یہاں چیاں والی میں چھپا ہوا ہے؟ لاکھوں نے مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آثار اور اشارے تو ایسے ہی ملے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس لیے میں قاتل کے تعاقب میں یہاں پہنچا ہوں۔ لیکن قاتل ہے کون؟ لاکھوں کے استفسار میں احتجاج بھی شامل تھا۔ میں نے بدستور مضبوط لہجے میں کہا، یہ تو تم دونوں ہی بتاؤ گے۔ ہم دونوں کیوں؟ لاکھوں کی حیرت انتہا کو پہنچ گئی۔ میں نے کہا، اس لیے کہ ریاض اور فیاض کا قاتل تم دونوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یا تو تم قاتل ہو، میں نے ایک انگلی سے صفدر کی جانب اشارہ کیا، پھر لاکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا تم؟ میں نے سنسنی خیز انداز میں توقف کیا، پھر کہا، یا پھر تم دونوں نے مل کر یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ کس بنا پر یہ بات کر رہے ہیں؟ میرے پاس اس بات کو کہنے کی بڑی مضبوط دلیل ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، پھر بڑے واشگاف الفاظ میں اپنے دعوے کی وضاحت کر دی۔ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری بات سن رہے تھے۔ میں انہیں ریاض اور صفدر کی بہن نازو والے معاملے سے آگاہ کر رہا تھا۔ پھر اس جھگڑے کا ذکر بھی آیا جو صفدر نے دونوں مقتولین کی ان کی موت سے چند روز قبل کیا تھا۔ میں نے اس ذیل میں صفدر کی خطرناک دھمکیوں کا بھی ذکر کیا اور آخر میں کہا، آپ لوگوں کو اس بنیاد میں کوئی کمزوری یا کمی نظر آ رہی ہے؟ وہ دونوں الجھن زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، صفدر، تمہاری دھمکی کے چند روز بعد وہ دونوں بھائی بڑے وحشیانہ انداز میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ اب اگر میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا تمہارے دوست لاکھوں کے ڈیرے پر آ گیا ہوں تو اس میں کہ میں کہاں غلطی پر ہوں؟ تھانے دار صاحب، آپ اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر ایک بات بتائیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، ہاں پوچھو۔ اس نے پوچھا، اگر کوئی لفنگا آپ کی بہن کو ورغلا رہا ہو، اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ورغلا رہا ہو یا اس سے محبت کر رہا ہو؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا، کچھ بھی سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھنے سے بات نہیں بنتی صفدر حسین۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اس شخص کا میری بہن کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق ہے۔ کسی سے محبت کرنے یا اس کو ورغلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تم نے کسی شخص کا ذکر کرتے ہوئے اسے لفنگا کہا ہے، میں یہ دیکھنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ وہ لفنگا ہے یا کوئی شریف النفس اور معقول انسان ہے۔ میرے خیال میں ریاض کو لفنگا کہنا درست بات نہیں ہوگی۔ اس نے نگاہ چرانے والے انداز میں کہا، چلیں آپ کچھ بھی کہیں لیکن مجھے بتائیں کہ آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ دیکھو صفدر حسین، میں نے قطعی لہجے میں کہا، اگر کوئی معقول شخص میری بہن سے محبت کر رہا ہو اور میں یہ بھی دیکھوں کہ میری بہن بھی اس سے محبت کرتی ہے تو میں ان دونوں کی مدد کروں گا۔ ان سے کہوں گا کہ وہ چھپ چھپ کر کھیتوں میں نہ ملا کریں، میں ان کے مستقبل ملاب کی کوئی سبیل نکالوں گا۔ مگر تمہاری طرح، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر سلگتے ہوئے انداز میں کہا، تمہاری طرح میں اس لڑکے کو بیچ راہ میں روک کر اس کی پٹائی نہیں کروں گا اور نہ ہی اسے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دوں گا، اور نہ ہی میں ایک مرتبہ پھر رکا اور توقف کیا، پھر کہا، اور نہ ہی اسے اس کے بھائی سمیت رات کو سوتے میں کلہاڑی کے وار کر کے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چلا کر بولا، بلکہ ہم نے تو اس کے لیے کچھ اور ہی۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا، انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔
یا پھر یہ کہ اسے احساس ہو گیا ہو کہ اس نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے، کوئی ایسی بات جو اسے کسی بڑی مصیبت میں پھنسا سکتی ہو۔ اس موقع پر صفدر کے یارغار لاکھوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس نے بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالا اور گہری سنجیدگی سے بولا، صفدر، کیا خیال ہے؟ تھانے دار صاحب کو حقیقت بتا دیں۔ صفدر نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر لاکھوں سے کہا، ہاں، تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اب بھی ہم نے اپنی زبانیں بند رکھیں تو یہ مجھے ان دونوں بھائیوں کا قاتل سمجھتے رہیں گے۔ تو بتاؤ، تم شروع کر رہے ہو یا میں سناؤں انہیں تمہاری کہانی؟ لاکھوں نے صفدر سے سے پوچھا۔ یار تم ہی بتا دو، وہ منت آمیز لہجے میں بولا۔ میرا تو ذہن ہی کام نہیں کر رہا۔ ہم یہاں کچھ اور ہی منصوبہ بنا رہے تھے اور انہوں نے آ کر سارا کام خراب کر دیا۔ میں نے لاکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لاکھوں، تم لوگوں کو جو کچھ بھی کہنا ہے سادہ اور آسان الفاظ میں کہہ ڈالو۔ میں یہاں تمہارے قصے اور کہانیاں نہیں سننے آیا ہوں۔ ادھر تھانے میں مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ جی، لاکھوں نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ بیان شروع کرتا، باہر سے ارشد علی کی آواز بلند ہوئی، ملک صاحب، یہ بندہ تو پوری طرح میرے قابو میں ہے، لیکن کبھی کبھی تنگ کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اسے کمرے کے اندر لے آتا ہوں، ورنہ اس کی کسی چالاکی کے جواب میں اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دے دی تو اس کی گردن کا کڑاکا نکل جائے گا۔ ارشد، بخشو کا من کا نہیں توڑنا، ابھی اس کا بیان بھی لینا ہے، میں نے جواباً بآواز بلند کہا۔ اندر سب خیریت ہے، لے آؤ اسے بھی۔ پھر میں دوبارہ لاکھو گینڈے کی طرف متوجہ ہو گیا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، ہاں بھائی، تم کیا بتانے والے تھے؟ شروع ہو جاؤ، شاباش۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ کہانی کی طوالت کے باعث اسے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس سے آگے کی کہانی سننے کے لیے پارٹ 3 پر کلک کریں، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر کہانی ملتی رہے سب سے پہلے۔